السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈاکٹر خالد ظہیر یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم مختلف نشستوں میں مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ تو اسی حوالے سے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ توہین ہے۔ توہین خواہ وہ مذہب کی ہو، رسالت کی ہو یا کتاب کی، تو ہم کوشش کریں گے ان سب ٹاپکس کو ہم وہ ایک احاطے میں لا کے اس پہ بات کریں۔ تو سر اسی حوالے سے جو پہلا میرا سوال ہے سر وہ یہ ہے کہ ہم اگر توہین مذہب یا توہین رسالت یا کسی بھی طرح کی توہین ہے، ہم اس کو اگر ڈیفائن کریں تو سر اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ اور میں مزید اس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر وہ انسانی ذہن کے لحاظ سے وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے گی کہ وہ سیم رہے گی تھرو آؤٹ، اگر آپ ڈیفائن کریں اس کو تو؟ میں کیا ڈیفائن کروں؟ کس چیز کو ڈیفائن کروں؟ یعنی ایک چیز دین کا موضوع ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اگر کچھ بتایا ہے تو بس وہ اتنا ہی بتایا ہے کہ اگر کوئی آپ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے آپ اس جگہ سے اٹھ جائیں، اور جب تک کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں اس وقت تک آپ واپس نہ آئیں۔ باقی آپ مجھ کو یہ بتائیں کہ آپ کا دین اگر تو آپ کا کوئی ذاتی ہے، آپ کے خاندان کا ہے اور اس کو آپ تک محدود ہونا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پلیز میرے دین کے بارے میں گفتگو نہ کریں۔ لیکن اگر آپ کا دین تمام جہان والوں کے لیے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں، تو آپ دین کے بارے میں گفتگو کو روک کیسے سکتے ہیں؟ اختلاف کرنے والوں کے اختلاف کو کیسے آپ روک سکتے ہیں؟ ایک آدمی سوال کرے گا، ایک آدمی اعتراض کرے گا، ایک آدمی کو شدید اعتراض ہوگا، آپ نے اس کے جواب دینے ہیں۔ آپ یہ کہیں جی کہ اس کا جو سوال ہے یا اعتراض ہے یہ تو گستاخی ہے، تو معاف کیجیے گا، اس کے بعد اگر آپ نے کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کا فیصلہ کیا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے یا آپ اس کو ذلیل کریں گے، تو کوئی آپ سے گفتگو بھی نہیں کرے گا۔ نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کے اور میرے اس دین کے بیان کرنے اور پہنچانے کے عمل کا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ اس لیے میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا موضوع، دین کی گستاخی، قرآن کی گستاخی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، یہ قرآن مجید کا موضوع ہے ہی نہیں۔ ہمیں فوکس کرنا چاہیے دین کی صحیح پریزنٹیشن پر، نہ کہ اس طرح کی نیگیٹو چیزوں پر۔ کوئی دماغ کسی کا خراب ہے، سر پھرا ہے، اس کو الگ سے قانون بنا کے اس کو پکڑ کے کسی ماہر نفسیات کی طرف ہم پہنچا سکتے ہیں۔ عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ ذرا شدید ہوتے ہیں، ان کے ہم نے جواب دینے ہیں۔ سر چند چیزیں تو ایسی ہیں جس میں ہم کہیں کہ وہ اعتراضات ہیں۔ اگر ہم وہ سیدہ عائشہ کی عمر کے بارے میں کہیں تو اعتراض بنتا ہے، اور وہ ہمیں ایک اچھے طریقے سے اسے فیس بھی کرنا چاہیے۔ لیکن سر صرف توہین اسی معنی میں تو نہیں گنی جاتی، یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کے یا جان بوجھ کے نہ بھی نبی کی ذات پہ اس طرح کے وہ قدغن لگاتے ہیں کہ جو ان کے ایک عام جو مسلمان ہے اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں، یا سر وہ کارٹون بنانے کی بات ہو یا کسی بھی طرح کی۔ تو سر یہ جو آپ نے مثال دی ہے، یہ چیزیں فرق نہیں ہے؟ اور اگر وہ پہلی توہین نہیں ہے تو کیا دوسری بھی توہین نہیں ہے کہ جو ہم کوئی کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا رہے ہیں، اس طرح کی کوئی چیزیں کر رہے ہیں، یا کوئی قرآن پاک کو جلا رہا ہے، تو سر یہ بھی توہین میں نہیں آتا؟ دیکھیے، قرآن مجید کو کوئی جلا رہا ہے، اس پر توہین دین یا توہین قرآن کی ورڈکٹ دے کے اس کو پکڑنا یا مارنے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ہوا کیوں۔ یعنی ایک انسان کسی مذہبی کتاب کے بارے میں یہ رویہ کیوں اختیار کر رہا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم مسلمانوں کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جب آپ دیکھیں کہ لوگ دہشت گردی، آئسس ہو یا کچھ اور لوگ ہوں، وہ کر رہے ہیں دین کے نام پر، اور وہ قرآن مجید کی آیات کوٹ کر رہے ہیں،
تو بجائے اس کے کہ اس کو کہ جس نے یہ حرکت کی، اور یقیناً نہایت ہی تکلیف دہ حرکت ہے کہ اللہ کی کتاب کے صفحات کو جلا رہا ہے، ہمیں اپنے رویے پر، اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو وہ نہایت ہی تکلیف دہ واقعہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول کا، اس میں لوگوں نے قرآن حدیث کوٹ کیا تھا جنہوں نے حرکتیں کی تھیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی شخص کر رہا ہے اس کو قانون بنا لیں آپ۔ وہ قانون موت کی سزا کا نہیں ہو سکتا، وہ قانون ہوگا، اس کو قید کر لیں گے، اس سے پوچھا جائے گا، اس کا نفسیاتی علاج کیا جائے گا۔ ایک تو آپ نے مجھے مثال دی قرآن مجید کے بارے میں، دوسرا آپ نے کیا کہا تھا کہ اور سر کارٹونز جو کارٹون؟ دیکھیں، ہمارے ٹریڈیشن میں تصاویر اور کارٹونز نہیں پاپولر ہوئے، ہم نے ان کو دینی لحاظ سے غلط سمجھا۔ ان کے ہاں اس طرح سے کارٹون بنانا کوئی مذاق اڑانا نہیں ہوتا، وہ تو بناتے ہیں کسی آئیڈیا کو پیش کرنے کے لیے۔ اگر وہ کوئی انسلٹنگ چیز ہے اس کو بالکل اگنور کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا کوئی ایسا پہلو بیان کیا ہے کہ جس کو کہ ہم کلیریفائی کر سکیں۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ عرصے پہلے فرانس میں اس طرح کی حرکت ہوئی، اور ہمارے ہاں یہ مہم چلی کہ ہم فرانس کے تمام پروڈکٹس کو بین کر دیں۔ سچی بات ہے، میرا خیال یہ تھا کہ اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ تھا کہ ہم فرینچ گورنمنٹ سے یہ کہیں کہ آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم اپنے کچھ اسکالرز بھیجیں اور آپ کے لوگوں کو بتائیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ حرکت کر رہے ہیں وہ اصل میں کون تھے، ان کا پیغام کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ کارٹونز کا مسئلہ ہوا تھا ہالینڈ میں، تو اس وقت بھی بہت شور مچا تھا۔ جاپان کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا رد عمل یہ ہے کہ ہم ہر سال ایک اسکالر کو بلائیں گے مسلمان، اور وہ سیرت پر گفتگو کریں گے اور اس کو ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ ایسا ری ایکشن ہونا چاہیے ہمارا۔ جب ہم ایک شدید غصے کا ایک رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس پیغام کے پہنچانے کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ سر جب بات آتی ہے آن دی ادر ہینڈ، اگر ہم اس کو بھی گستاخی کے ہی زمرے میں لے کے ہیں کہ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، سر لوگ اس کو بھی ایک گستاخی کے زمرے میں لے آتے ہیں، اور اس کی مثال سر وہ مسلمہ کذاب والی دیتے ہیں کہ اس کو جو کہ جنگ لڑ کے قتل کر دیا گیا، تو پھر جو آج نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے اور وہ گستاخی کا مرتکب ہوگا۔ اور سر پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہم جو دین ہے وہ نبی کے بعد صحابہ سے وہ لیں گے قرآن، اور پھر جو صحابہ نے کیا وہ کریں گے۔ سر وہ دلائل دیے جاتے ہیں کہ جی صحابہ نے گستاخی پہ لوگوں کو قتل کیا یا یہ سزائیں اس طرح کی دیں، سر وہ پھر وہ اس کو چیز کو ہم کس طرح ڈیل کریں گے؟ میرے خیال ہے ہر مسئلے کو ڈیل کرنے میں پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تمیز سے بات کریں گے اور ایک دوسرے کی بات کو دھیان سے سنیں گے، اور جو دلائل ہیں ان کو واقعی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، آخری رسول تھے، آخری نبی تھے۔ رسولوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب بھی وہ آئے اور انہوں نے اپنی قوم پر حجت تمام کر دی، یعنی بات آخری حد تک واضح کر دی، اور یہ رسول ہی کر سکتے ہیں، اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ تو ہم قرآن مجید میں جا بجا پڑھتے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم موسیٰ علیہ السلام، ان پر مختلف عذاب آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی عذاب آنا تھا، اور یہ واقعات اسی لیے بار بار بیان کیے گئے کہ ان کو خبردار کیا جائے، اور وہ عذاب آیا۔
لیکن پیغمبر کے ساتھیوں کی تلواروں سے. اس کو قرآن نے بیان کیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. تو مسیلمہ کذاب جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا آدمی تھا. اگر وہ انکار کرتا یا نبوت کا دعویٰ کرے یا گستاخی کرے، یہ سب انکار کی شکلیں، تو ان پر تو اللہ کا عذاب آنا تھا. اس کا کوئی تعلق اب بات کے زمانے سے نہیں ہے. صحابہ کرام نے وہی کیا جو اللہ کا قانون تھا، اس کا تقاضا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کے لیے منتخب کیا تھا کہ وہ اللہ کے اس فیصلے کو نافذ کریں. لیکن آج اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دعویٰ غلط ہے. ہم بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، ان کے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو اس میں گستاخی کیا ہے بھائی؟ ہم کو تو یہ ایک اچھا موقع سمجھنا چاہیے کہ ہم اس موقع پہ لوگوں کو بتائیں کہ نبی کون ہوتا ہے اور نبی کون نہیں ہوتا. تو اس میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ وہ گستاخ ہے اور اس کو آپ کہیں گے کہ قتل کر دو، تو آپ یقین جانیے کہ آپ کے دین کا امیج خراب ہوگا اور آپ دعوت نہیں پہنچا سکیں گے. سر جہاں قرآن نے سر اتنی زیادہ ایک انسانی جان کی حرمت بتائی ہے، تو سر اللہ کے لیے بعید تو نہیں تھی کہ ہیومن سائیکالوجی کو اللہ تعالیٰ تو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے. تو سر وہ اس بارے میں ہمیں ورڈکٹ دے دیتے، ہمیں کیوں کھلا چھوڑ دیا گیا کہ جی اپنی مرضی سے ہم فیصلے کرتے پھریں اور توہین مذہب یا توہین رسالت کی بیس پہ لوگوں کو قتل کرتے پھریں. اللہ تعالیٰ کو تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بارے میں ہمیں بتا دینا چاہیے تھا کہ جی یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ وہ کسی کی جان لے لیں اس پہ. سر یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے جو لوپ ہولز شاید نہیں ہیں لیکن کبھی فیل بھی ہوتے ہیں کہ ہیں، تو سر یہ کیوں ہمیں ملتے ہیں پھر دین میں؟ یہ دین میں لوپ ہولز اس لیے آپ کو نظر آتے ہیں کہ آپ دین وہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان کہہ رہے ہیں. آپ دین وہ نہیں سمجھتے کہ جو قرآن بیان کر رہا ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج سے آپ قرآن پڑھنا شروع کریں از اول تا آخر. آپ کو اتنی گستاخی پر مبنی کفار کی سٹیٹمنٹس قرآن کی تلاوت میں ملیں گی جن آیات کو پڑھتے ہوئے آپ کا ایمان ہے کہ آپ کو ثواب ملتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں گستاخی کی بیان کی؟ یہی بتانے کے لیے جو آپ کا سوال ہے کہ گستاخی پر کوئی سزا نہیں دی جا سکتی. اور پھر وہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، اس کی سٹیٹمنٹ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے نقل کی کہ وہ کہتا تھا کہ لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم مدینہ لوٹے لیخرجن الاعز منها الاذل، تو وہاں جا کر جو عزت والے ہیں وہ ان کو کہ جو ذلیل ہیں نعوذ باللہ ان کو نکال دیں گے. اور اس کا اشارہ واضح تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ یہ مدنی سورہ ہے، کہ پکڑو اس کو، قتل کر دو اس شخص کو. کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، اور اہل ایمان کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. یہ منافق نہیں جانتے. سر یعنی کہ میرا ایک سوال تھا کہ جس میں نے پوچھنا تھا کہ قرآن کی کوئی آیت اس بارے میں کہ توہین کے بارے میں، لیکن وہ تو پہلے ہی کلیئرٹی آ گئی کہ قرآن اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ جی توہین کی کوئی سزا نہیں ہے. سر پھر یہ کیا وجہ ہوئی کہ ہمارے دین میں یہ چیز اس قدر رائج ہو گئی؟ اب برِ صغیر کا دین شاید کہا جائے تو وہ میرے خیال میں زیادہ وہ ایک موضوع چیز ہوگی سر، کہ ہم اتنے ایکسٹریمسٹ ہو گئے کہ ہم لوگوں کی جانیں لینا شروع ہو گئے، الزامات لگا کے ان پہ وہ ان کی جانیں لینا شروع ہو گئے. تو سر یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پھر چیز ہمارے برِ صغیر میں یا اگر دنیا میں اور بھی پائی جاتی ہے تو پھر یہ کہاں سے ہمارے دین میں داخل ہو گئی؟ میں نے آیت پڑھی نا، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَفْقَهُونَ. دیکھیں آیتیں اور بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو بیان کروں. ایک آیت کو، منافق قسم کے لوگ، گھٹیا ذہنیت کے،
تھے وہ اصل میں اندر سے انکار کرنے والے، بظاہر وہ ایمان لائے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جا کے وہ اللہ معاف کرے چھیڑخانی کرنے کے لیے وہ لفظ بدل دیتے تھے، توڑ مروڑ دیتے تھے، رائنا بولتے تھے لمبا کر کے چھیڑنے کے لیے، ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر چاہیے تھا نا کہ کہتے کہ اس کو پکڑو، اس کا خاتمہ کر دو. کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو. رائنا اور انظرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی کی گفتگو سنیں تو آپ کہیں پھر سے فرمائیے، یا آپ کہیں مقرر، ہے نا، دو الگ الگ لفظ. انگریزی میں کہیں گے میں بیگ یور پارڈن، کوڈ یو کائنڈلی ریپیٹ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ رائنا کا لفظ ہی چھوڑ دو. یہ نہیں کہا کہ اس کو پکڑ کے مار دو، یہ کہا کہ رائنا کا لفظ ہی بولنا چھوڑ دو، انظر نہ کہا کرو اور غور سے سنا کرو. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یار آپ کے بہت سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ لوگ دین، حدیث اور تاریخ سے سمجھتے ہیں، قرآن سے سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر ان واقعات کو، کچھ واقعات ہوئے تھے جو حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جن میں بعض لوگوں کو بظاہر گستاخی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا، ہم ان میں سے کسی واقعے کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں دیکھیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر دی تو قرآن مجید کے بقول رسول جب اس بستی سے ہجرت کرتا ہے کہ جہاں وہ پیغام پیش کرتا ہے، اس کے بعد عذاب لازم ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ کی مہربانی تھی کہ اس نے اتنا وقت دیا لوگوں کو. تو اس کے بعد ہجرت کے بعد اگر بعض لوگوں نے گستاخی کر کے انکار کر دیا تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہو جائے. اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں. یہ حضور کے بعد ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ کون ہے کہ جو اللہ کے رسول کی طرح اتمام حجت کرے. میرا ایک اور سوال تھا سر، کہ جس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پھر دین کی غیرت کا کیا تقاضا ہے کہ اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے کسی بھی معاملے میں، تو آپ نے جیسے کوڈ تو کر دیا کہ جی ہم نے ان کو اگنور کرنا ہے، یہ دھیان نہیں دینا اس چیز پہ، لیکن سر بعض دفعہ وہ چیزیں اتنی اریٹیشن کی زمرے میں آ جاتی ہیں کہ بندہ کنٹرول میں رہتا ہی نہیں ہے خود کے. تو سر پھر وہ ان معاملات میں بندہ کیا کرے پھر؟ قرآن پڑھیں. قرآن مجید میں میں آپ کو تیسری آیت بتاتا ہوں، جب تم دیکھو کہ لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، اور جب وہ مذاق اڑانا بند کر دیں تو بے شک واپس آ جاؤ. اور اگر شیطان اس دوران میں تمہیں بھلا دے اس بات کو کہ تم نے اٹھ کے جانا ہے، تو جیسی سمجھ میں آئے بات چلے جاؤ. دیکھیں، غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دین کی پریزنٹیشن ٹھیک ہو. میں اور آپ اس وقت جو رسک لے کے یہ گفتگو کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ دین کی یہ غیرت ہے کہ لوگ دین کی غیرت میں ایک نہایت غلط کام کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے اسی دین کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کو سمجھائیں کہ آپ غیرت کا جو تقاضا سمجھ رہے ہیں وہ دین کا تقاضا نہیں ہے. لوگ دین کو سمجھیں، لوگوں کو بتائیں، اچھے طریقے سے بتائیں، یہ دین کی غیرت کا تقاضا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، میں یہ بات بار بار کہتا ہوں اور میں یہ بار بار کہتا رہوں گا کہ اگر شدید مخالفت کے نتیجے میں قتل کر دینا چاہیے تو پھر آپ کی تاریخ میں عمر اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما جیسے شاندار صحابہ کرام نہ ہوتے. اللہ کے پیغمبر نے ان کو برداشت کیا، نظر انداز کیا، درگزر کیا، اپنی محبت سے پیش آئے اور وہ ایمان لائے، اور دیکھیں کیسے زبردست کارہائے نمایاں انجام دیے. تو ہم ایسے بہت سے عمروں کو اور خالدوں کو ہم مار دیں گے؟ نہیں، ہم ان کو دعوت دیں گے. سر اگر کوئی بھی ملک جیسے پاکستان اس حوالے سے قانون سازی کرتا ہے، آلدو کہ وہ گفتگو سے لگ رہا ہے کہ وہ اگر کوئی قتل کی سزا دے رہا ہے کسی کو اس معاملے میں تو وہ دین کے تو مطابق نہیں ہے، لیکن کسی قانون ملک کا قانون ہے جو وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جی عدالت بندے کو سزائے موت دے سکتی ہے اس معاملے میں. سر آپ کو اس پہ کوئی اعتراض ہے کہ اگر نہیں ہے تو پھر کیا وہ قانون ٹھیک ہوگا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ
گستاخی کی سزا اگر آپ کوئی مقرر کرنا چاہیں تو آپ قانون بنا سکتے ہیں، لیکن وہ موت کی سزا نہیں ہو سکتی، موت کی سزا ہرگز نہیں ہو سکتی۔ میں تو کسی سزا کا بھی قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے نزدیک دین کا پیغام پہنچنا چاہیے، اور کوئی بھی سزا آپ رکھیں گے تو دین کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ کھڑی ہوگی۔ لیکن موت کی سزا کا تو کچھ سوال ہی نہیں، اس کے لیے تو صرف دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ کوئی قاتل ہو، یا یہ کہ کسی نے زمین میں فساد مچایا ہو، یعنی کسی نے قتل کی وارداتیں ایک سے زیادہ کئی کی ہوں، یا کسی نے ریپ کیا ہو، یا بے حیائی پھیلانے کا اس نے کاروبار شروع کر دیا ہے، یا کوئی ڈکیتیوں کو اپنا طریقہ بتا رہا ہے، بنائے ہوئے ہے، اس پہ آپ بے دردی سے قتل کر سکتے ہیں، یہ قرآن کا حکم ہے، یا قاتل کو قتل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن نے کہا کہ کسی تیسری وجہ سے اگر آپ نے قتل کیا تو یہ ایسے ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جی سر، شکریہ۔